الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ یوسف: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِیحَ یوسف لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ ترجمہ: اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا: قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ ترجمہ: وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا: فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے، اور بیٹوں سے کہنے لگے: کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، یعنی جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کا کرتا اور ان کا پیغام لے کر واپس اپنے والد صاحب کی طرف شام کے ملک آنے کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے یوسف مصر میں موجود ہیں، اور یعقوب علیہ السلام نے کبھی نہ کہا کہ یوسف کی خوشبو آتی ہے، لیکن اب یوسف علیہ السلام کی خوشبو ان کو آنے لگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو امتحان پورا کرنا تھا اور امتحان پورا ہو گیا۔ اب بلانے کی ٹھہری تھی تو قافلہ یوسف کی قمیص لے کر وہاں سے نکلا اور یہاں والد صاحب کو پیرہن یوسف کی خوشبو آنے شروع ہو گئی۔ ایک یہی کیا، یہ پورا واقعہ جو ہے وہی عجائب قدرت کا ایک مرقع ہے۔ یعقوب جیسے مشہور و معروف پیغمبر شام میں رہیں اور یوسف جیسی جلیل القدر شخصیت مصر میں بادشاہت کریں۔ یوسف کے بھائی کئی مرتبہ مصر آئیں، خود یوسف کے مہمان بنے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا ہاتھ باپ کو بیٹے سے 20 برس تک علیحدہ رکھے اور خون کے آنسو رلا کر امتحان کی تکمیل کرائے۔ جب یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے تو ان کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ بھی کہا کہ میں یہ بات کہتے جگتا ہوں کہ کہیں تم لوگ یہ نہ کہنے لگو کہ بڈھا سٹیا گیا ہے، یعنی کہ یوسف کی محبت اور اس کے زندہ ہونے اور دوبارہ ملنے کا یقین تیرے دل میں جاگزین ہے، وہی پرانے خیالات ہیں جو اب یوسف کی خوشبو بن کر دماغ میں آ رہے ہیں۔ لیکن جب خوشخبری دینے والے یعنی قافلے کے لوگ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام پہنچے اور ان کی ہدایت کے مطابق حضرت یوسف کا کرتا اپنے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دیا گیا تو وہ بینا ہو گئے، اور بینا ہونے کے بعد بیٹوں سے کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔